اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ روزے رکھنے کے بعد اللہ پاک نے لیلۃ الجائزہ، لیلۃ القدر، عید کی رات اور شب قدر جیسی عظیم راتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عید کا دن اللہ پاک جس شخص کو عطا فرماتے ہیں اور وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قبیلے کا نام لے کر، جس قبیلے کے پاس بڑی بکریاں ہوتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کے اجڑ ہوتے تھے ان کے پاس، ایک بکری کی پشت پر جتنے بال ہوتے ہیں بھیڑ کی پشت پر ہوتے ہیں، آدمی کے لیے ان بالوں کا گننا ناممکن ہوتا ہے، لیکن ہزاروں بکریاں، لاکھوں بکریاں، ایک بکری کی پشت پر کروڑوں بال اور لاکھوں بکریاں جس قبیلے کے پاس ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عید کے دن میں اتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دے کر جنت میں داخل کرتا ہوں جتنے اس قبیلے کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، اپنے بچوں کے سر کے بال نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن بکری کے جسم پر بال، بھیڑ کے جسم پر بال، اور پھر ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں، کہ پورے قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے بتایا ہے، مجھے میرے رب نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ میرے محبوب میں عید کی رات اور عید کے دن جو شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میں ان بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے خلاصی دے کر جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان کہ جن کو اللہ پاک نے یہ اوقات اور یہ لمحات نصیب فرمائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ رمضان المبارک کے اندر شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، ان کا فنکشن ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور جو ہی رمضان گزرتا ہے شیطان کھول دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا رمضان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، جمعے میں جگہ نہیں ملتی، لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے، عید پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد مسجدیں اپنے ان نمازیوں کو تلاش کرتی ہیں کہ وہ کہاں گئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان واقعی فعال ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں آتی ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ عید کے بعد شیطان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے نیک لوگوں کو ورغلانے کی، انہیں راستے سے ہٹانے کی، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی، ان کو جہنم میں پہنچانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اور کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں ڈاکو ڈاکہ وہاں ڈالتا ہے جہاں دولت ہوتی ہے، جہاں مال ہوتا ہے۔ کدے تساں سنے کسا غریبہ دے گھر وچ بھی ڈاکہ پیا ہوا ہے، اس بیچارے دے گھر تے اپنے کھانا واسطے کچھ بھی نہیں ہوتا، جس تے گھر آپ آٹا نہیں تے ڈاکہ کتھوں آسی۔ ڈاکو ڈاکہ وہاں ڈالتا ہے جہاں سونا ہوتا ہے، جہاں دولت ہوتی ہے، جہاں مال ہوتا ہے، جہاں سیم و زار ہوتا ہے۔ تے شیطان بھی ڈاکہ اتھے مار دے جتھے روزے ہونے، جتھے نمازاں ہونی، جتھے ایمان ہوندے، جتھے صدقہ ہوندے، جتھے خیرات ہوندی ہے، جتھے نیکیاں ہونی، جس تے پلے وے شب قدر ہوندی ہے، جس کول لیلۃ الجائزہ ہوندی ہے، جس کول نیکیاں دا انبار ہوندے، شیطان ڈاکہ مار کے اس کو ورغلا کے اس کی نیکیاں کو ضائع کرنے دی کوشش کرتا ہے۔ اب شیطان کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر وقت عید کے گزرنے کے بعد ہمیں اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکیں، اللہ ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو ہی ہمیں شیطان سے محفوظ فرما۔ دیکھو ایک شے نظر آندی ہوئے، مکو ایک آدمی آندہ صحیح ہو سی کہ مڑے نال چمبی لانا ہستے آئے، بدتمیزی کرنا ہستے آئے، مکو مارنا ہستے آئے، میں اٹھ کے چمبی لا کے اس تا مار کے بوتھا پڑھنا دی کوشش کرساں، او مڑے در بعد بے آسی میں پہلے اس تر چپڑ ساں، ور جڑا کنڈی پچھو آندہ ہے مکو دستا ہی نہیں، مکو نظر ہی نہیں آدھا، خفیہ ہے، اب میں اس سے مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو شیطان ایسا دشمن ہے جو نظر تے بندہ تے خدایا مکو صحیح نہیں ہوندہ، تو کو تے صحیح ہوندہ ہے نا۔ اللہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن تجھے تو نظر آتا ہے، اس لیے ہم تجھے ہی کہتے ہیں کہ تو ہی ہمیں بچا۔ اس لیے آپ دیکھیں جب قرآن کریم کا آغاز کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ تو ہی میری حفاظت کر۔ اور کس کو لو پناہ میں دینے؟ من الشیطان الرجیم، فرمایا شیطان مردود سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، ربا میری طاقت نہیں، تو ہی ہے مجھے بچانے والا۔
اللہ اکبر۔ علماء نے ایک مثال لکھی ہے بڑی عجیب، اس کو یاد رکھیں اور پلے باندھیں۔ مثال کے طور پہ بکریوں کا ایک اجڑ جاتا ہے، آپ نے دیکھا جب وہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے، اور گزرنے والا اگر اس کتے کے ساتھ چھیڑخانی کرے، کتا بھونکے گا، کتا حملہ آور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس کتے سے بچا کر ریوڑ سے اپنے آپ کو بحفاظت گزارنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کتے کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے تو وہ مالک سے کہے گا اپنے کتے کو ڈک، اپنے کتے کو ڈکی۔ اسی بھی آختے ہیں قرآن پڑھنا کولو پہلے، صدقہ دینا کولو پہلے، خیرات کرنا کولو پہلے، نیکی کرنا کولو پہلے، ہر اچھا کام کرنا کولو پہلے۔ اسی آختے ہیں خدایا او شیطان بھی تھوڑا کتے، اس کتے کو تو آپ ہی ڈاک۔ اللہ استی طاقت نہیں اس کو لو بچنا دی، اسی توڑے اگے درخواست کر دیا اے پروردگار پر تو ہی اس کو روکنے والا، نکیل ڈالنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری بارگاہ کے اندر درخواست کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں، اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پروردگار کہتے ہیں میں پھر اس کو بچا دیتا ہوں۔ پھر کتے کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ مالک پر حملہ آور ہو، کیونکہ وہ روک دیتا ہے اس کو۔ تو اسی لیے بندہ بھی کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا اصول بھی یہ ہے کہ جب قرآن کریم شروع کیا جائے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا جب قرآن پڑھنے لگے تلاوت شروع کرے تو پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کر۔ وجہ کیا ہے؟ جب آدمی قرآن کھولتا ہے نا، اللہ اکبر، جتنا قرب قرآن کی تلاوت سے انسان کو نصیب ہوتا ہے اتنا قرب کسی اور عبادت سے نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں یوں نہیں کہتا بلکہ آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اور اونچے آخو اللہ تسوں کو جزائے خیر دے۔ امام احمد بن حنبل وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لی۔ دیکھیں بادشاہ کا نعرہ کتنا پرفریب تھا۔ بادشاہ آختا کہ بعض دفعہ نعرے بڑے پرفریب ہوتے ہیں، اساں کو دھوکھے بے باز چھوڑ دیں، لیکن ان دے پیچھے مقصد اور ہوندے۔ بادشاہ کہنے لگا جس طرح اللہ زمین کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے، سورج کا خالق ہے، چاند کا خالق ہے، ستاروں کا خالق ہے، پہاڑوں کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، فرشتوں کا خالق ہے، جنات کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے۔ اللہ خالق ہے، آسمان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، ستارے مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، چاند مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اور ساری کائنات مخلوق ہے۔ گلاں سونیاں کہ نہیں سونیاں؟ دسو یار، مجھ سونیاں، مجھ چنگیاں گلیں، کتنی بہترین بات کر رہا ہے۔ اللہ خالق ہے، پہاڑ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، ولی
مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے اور نبی مخلوق ہے۔ آختے ہیں آخر بچ آخنا لگیا اللہ خالق ہے، قرآن بھی مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے، قرآن بھی مخلوق ہے۔ بعضاں لوکاں آخیا مجھ چنگیاں گلاں کردے، یار اے دیکھو سن دے نا تسی، اے جنا تے راتی دیاڑی اے لگے دے اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ داتا، اللہ 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 کر دے۔ اللہ اج بعض لوگ کے بھی آتے ہیں جی فلانا آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ خالق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خدا دی قسم علماء 9 ایک کفر ہستا ستیہ ناس کر کے رکھ چھوڑے۔ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا بادشاہ تو غلط کہتے ہے، واقعی اللہ خالق ہے اور ساری کائنات مخلوق ہو سکتی ہے لیکن قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خدا سن پڑھے، اللہ دی زبان تے آئے، اللہ دے اندروں نکلی دی شے، ایک خالق کی صفت ہے۔ باقی ساری چیزیں مخلوق ہو سکتی ہیں لیکن قرآن مخلوق نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام ہے اللہ کا، کلام بھی کست ہے، اللہ دا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اور بادشاہ قرآن مجیدہ کو چنا نال نہ ملا، قرآن مجیدہ کو دیاں نال نہ ملا، قرآن مجیدہ کو آسمانہ نال نہ ملا، قرآن مجیدہ کو زمین نال نہ ملا، قرآن مجیدہ کو پہاڑاں نال نہ ملا، قرآن مجیدہ کو سمندراں نال نہ ملا، قرآن مجیدہ کو انساناں نال نہ ملا، اور قرآن مجیدہ کو جناں نال نہ ملا، قرآن مجیدہ کو اور فرشتیاں نال نہ ملا۔ القرآن کلام اللہ۔ فرمایا ساری چیزیں مخلوق ہیں لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے غیر مخلوق۔ آج کدے میں تھے ممبر تے بیٹھ کے کسا خانہ دی ذہنیت تے خلاف گل کراں، وہ دوے ویلے بڑی ناساں چاڑ کے آختے وہ جی میں تے اس مسیحی کو جلدا ہی نہ، کسا ملکہ دے خلاف گل کراں وہ جی میں تے اس ملانے پیچھے پڑھدا ہی نہ، کسا سردارہ دے خلاف گل کراں اسی نہ جی مڑی تے تھے ہوندی نہیں۔ اجا کلا دے خان ملک چودھری نواب سردار نہیں تھامے گے دے تے جڑا بادشاہ ہے وقتہ دا سیاہ سفید دا مالک ہے، وہ آختے اوے ایک ملانا اٹھ کے اور مولوی اٹھ کے مڑی گلا دی تردید کیاں کر دے، میں اس کو کوڑے مار ساں، اے جی سزا دے ساں، دنیا یاد رکھ سی۔ اللہ اکبر۔ آج تھے بھی آختن ان دی تے ہی سزا ہے نا، لینا دینا تے یہ بھی کچھ نہیں، آون تے پھر بھی نہیں، نہ آون تے خدا محتاج ہی نہ کرے۔ آمین آخو۔ پتہ نہیں ان دے ہتھا پہ کہتے مڑی روزی ہوئے تو میں ہونا تک مار جو لائیاں۔ ہاں اللہ نہ کرے، اللہ تو اپنے خزانے تو دے اور اس نے خزانے کھولے دن، بے شک۔ اللہ اکبر۔ اے تے قسم اللہ دی پانی بند کر کے چھوڑ دے ہوں۔ واہ میرے ربا، میں تیری کتنی تعریف کروں، میں تیری جتنی حمد و ثنا بیان کروں یہ کم ہے۔ اللہ تو اپنی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔
اپنے در کا محتاج بنا۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل اس ویلے انہاں کول مولویاں دا وفد آیا، ملانے آئے، آ کے آخنا لگے گل تستی ٹھیک ہے، گل تستی ٹھیک ہے، جو کچھ آختے ہو مسئلہ یہی ہے، اساں کو بھی پتہ ہے، اساں کو بھی پتہ ہے، ورے اللہ اجازت نہیں دیں دے، اللہ اجازت نہیں دیں دے، اور وہ گل بھی آج تاریخ سن لکھی ہے خدا دی قسم۔ اللہ آ کے آخر لگے ہاذا زمان السکوت و ملازمت البیوت۔ احمد بن حنبل کیوں اپنے آپ کو بے عزت کرواتے ہو؟ بادشاہ بڑا سخت ہے، یہ قید میں ڈالے گا، بے عزت کرے گا، آپ کو گھسیٹے گا، آپ کو برہنہ کرے گا، جیل میں ڈالے گا، کوڑے لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ چپ رہنا دا تے کراں بے، بند رہنا دا زمانے، اے بولنا دا دور نہیں۔ اسی ہاتھ جوڑ دیاں، چول پکڑ دیاں، تسی بھی چپ ہو جلو۔ سنو اے سنو، احمد بن حنبل کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اور ٹھیک کہتے ہو، تمہیں میری پگڑی کی پڑی ہے، تمہیں میری داڑھی کی پڑی ہے، تمہیں میرے سفید کپڑوں کی پڑی ہے، اور تمہیں میری علمیت کی پڑی ہے، اور مجھے اللہ کے قرآن کی پڑی ہے۔ احمد بن حنبل کی ہزاروں عزتیں، احمد بن حنبل کی ہزاروں پگڑیاں، احمد بن حنبل جیسے کروڑوں، اور قرآن پاک کی ایک آیت پہ قربان۔ میں کیسے بدل سکتا ہوں اپنا موقف؟ میں چوکوں میں، چوراہوں میں، جلسوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، حکمرانوں کے سامنے، ہر جگہ، ہر فنکشن میں کہوں گا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اور لوگوں، بادشاہ غلط کہتا ہے، مسئلہ یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ مخلوق تو باقی چیزیں ہیں، قرآن کو مخلوق نال ملا دے بادشاہ۔ بادشاہ با اختیار تھا، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا موقف بدل دو، مذاکرات کرو، آ جاؤ مذاکرات کی میز پہ۔ لیکن عالم ربانی میں لچک نہیں آتی۔ احمد بن حنبل فرمانے لگے، جو ٹیم ان کے پاس آئی تھی، کہا جاؤ جا کے بادشاہ سے کہہ دو میں قرآن کے مسئلے پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کوئی مذاکرات نہیں، فقض ما انت قاض، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو جو کر سکتا ہے کرے، میں ہر نتیجہ بھگتنے کو تیار ہوں۔ یہ شان ہے یار علماء ربانیین کی۔ اللہ اکبر۔ سنو، بادشاہ نے قید کیا، جیل میں ڈالا، پگڑی اتاری، بے عزت کیا، گھسیٹا، لاتیں ماری، منہ پہ تھپڑ مارے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کہنے لگا یہ باز نہیں آتا، پگڑی اتاری باز نہیں آیا، کپڑے اتارے باز نہیں آیا، تھپڑ مارے باز نہیں آیا، اور ٹھڈے کھا کے پھر بھی باز نہیں آیا۔ کہنے لگا اس کے ہاتھ باندھ کر جلاد کو بلاؤ تاکہ اس کو کوڑے لگائے۔ بھرے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں،
سنو سنو، جلاد احمد بن حنبل وقت کے امام کو کوڑے لگاتا ہے، مار مار کے اٹھ جلدے، پرسے ہوندے، پیچھا ہٹتے، سا کہندے اللہ اللہ، خدا ادھار نہیں چھوڑ دا ہوئے بڑے نمازیو، رب ہے، خدا ادھار نہیں چھوڑتا۔ رب کیا کرتا ہے؟ رب العالمین پردے چاک کر کے، دروازے کھول کے اپنا دیدار احمد بن حنبل کو نصیب کر دیتا ہے۔ آواز آتی ہے، احمد بن حنبل بتا تیرا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، آخنا لگے میں کس طرح آئے کراں، میں کیاں فریاد کراں کہ جدوں مکو کوڑے لا کے جلاد پچھاؤں دے، مڑے کو لو خدا پوچھتے او احمد 10 توڑا حال کے ہے۔ آج پیپل پارٹی دا کوئی زخمی ہو جلے، زرداری خبری ہستے جلے، اس کو درد پل جل دن، جے یو آئی دا زخمی ہو جلے، مولانا خبری ہستے جلے، اس کو درد پل جل دن، نون لیگ دا کوئی زخمی ہوئے، نواز شریف دوئے نکے گنجے دا کہنا ہے، شہباز شریف، اساں تے سارے ایک جن، اساں کسا کو لو سکھ نہیں دیکھیا۔ شہباز شریف خبری ہستے جلے، اس کو درد بھول گئے دن، پی ٹی آئی دا کوئی زخمی ہو جلے، عمران خان خبری ہستے جلے، اس کو جیندی بھول گندی ہے، سارے زخم بھول گئے دن۔ واہ احمد بن حنبل، تو نے کوڑے کھائے اور پروردگار تیری خبر لیتا ہے اور رب پوچھتا ہے بتا تیرا کیا حال ہے؟ اس کو درد کی ہوندو سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار جلاد کوڑے لگائے، لا کے جلاد آخنا لگیا کہ کرا مجبور ہاں، مکو بھی پتہ ہے تسی صحیح ہو، بادشاہ غلط ہے، ورے کہ کرا مجبور ہاں، حکم کے پابند ہیں۔ اللہ اکبر، آخنا لگیا حضرت آپ کو مبارک ہو، ایک کوڑا باقی رہ گیا ہے۔ کیا کہا؟ ایک کوڑا۔ احمد بن حنبل نے رونا شروع کر دیا، فرمانے لگے اچھا چلو میں اب اپنے رب سے مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ کال تے مل گئی نا، رابطہ بحال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج تو مسئلہ مفتی زید امجد کو لو پوچھتے ہیں، تو مسئلہ میاں عنایت الرحمان صاحب کو لو پوچھتے ہیں، تو مسئلہ مولانا صدیق کو لو پوچھتے ہیں، تو مسئلہ کسی اور مفتی کو لو، قاضی کو لو، عالم کو لو پوچھتے۔ واہ احمد بن حنبل، تو نے مسئلہ پوچھا تو پروردگار سے پوچھا۔ اللہ اکبر۔ کہ مسئلہ پوچھیا؟ اللہ خدا کو لو پوچھتے ہیں، اللہ اور کے پتے کوڑے لگ دیں یا نہیں لگ دے؟ اللہ ہے کی رہ گئے خدایا، پھر پتہ نہیں تھوڑا دیدار بھی ہوندہ یا نہیں ہوندہ۔ ربا میں ایک مسئلہ پوچھتا، اللہ میں تھوڑی قربت دے ہی، اللہ تو تمہارے نال گلا کیتیاں اور میں تھوڑے نال گلا کیتیاں، بڑے مزے دے دیاڑے گزرے۔ او خدایا اگے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، میں اگلی زندگی ہستے پوچھتا، ربا مکو او نسخہ دس، او دعائی دس، او وظیفہ دس، او نماز دس، او ورد دس کہ جس نال میں مکو توڑا قرب نصیب ہو جلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، احمد بن حنبل میرا قرآن پڑھا کر، میرا قرآن
پڑھا کر، میرے قرآن کی تلاوت کیا کر، میرا قرب نصیب ہوگا۔ احمد بن حنبل تھے، پھر پوچھ کے دا خدا کلو اللہ اجازت ہوئے تو ایک اور گل پوچھ کے نا، فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ خدایا قرآن مجید مچا طریقے نہ لوگ پڑھ دیں، کوئی دیکھ کے پڑھ دیں، کوئی زبانی پڑھ دیں، کوئی سمجھ کے پڑھ دیں، کوئی بغیر سمجھے پڑھ دیں۔ اللہ ربا میں کیسے پڑھوں؟ آواز آئی احمد بن حنبل اے نہ سوچ میں کیاں پڑھا، بس بڑا قرآن پڑھ، دیکھ کے پڑھ تیری مرضی ہے، ناظرہ پڑھ تیری مرضی ہے، زبانی پڑھ تیری مرضی ہے، بغیر سمجھے پڑھ تیری مرضی ہے، اور سمجھ کے پڑھ تیری مرضی ہے، نفلہ میں کھل کے پڑھ تیری مرضی ہے، اور بغیر نمازہ دے پڑھ تیری مرضی ہے، اور جتنا قرآن پڑھدا جلسی میں تو کو اپنے کول کردا جلسا۔ اللہ اکبر۔ وقت مو کو آختا ہے بس کر چھوڑ۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔